دولت سے مالا مال فرمایا ہے، جبکہ ہمیں ایک بچپن سے بڑے ہونے تک ایک ماحول یا گھریلو تربیت یا مسجد کی وجہ سے کچھ اسلام کا ہمیں پتہ ہے اور اس پر کچھ ہمارا عمل ہو رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تھوڑے ہیں جو بہت زیادہ اسلام کو اپنے لیے قیمتی اور اصل سرمایہ اور اپنی زندگی کا ٹارگیٹ سمجھتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہیں وہ ہم میں جزوی طور پر طبیعی نے چاہا کچھ مان لیا، مفادات، مسائل، موسم کی چینج، طبیعت کے فرق، معاشرتی مسائل تو وہاں چھوڑ دیا۔ جبکہ جو خالص سچا اور پکے یقین والا مومن ہوتا ہے وہ باقی سب قربانیاں دے لیتا ہے، جان تک کی قربانی دے لیتا ہے، وہ دین اسلام کو نہیں چھوڑتا، اس پر ثابت قدم ہوتا ہے، اس کا ہمیشہ سے طالب رہتا ہے، بینا ہے نابینا ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، زندگی کے کسی بھی لیول پر ہے، درجے پر ہے، وہ اسلام کو جب مانتا ہے اس کی سچائی حقانیت کے ساتھ دل کے یقین سے مانتا ہے، اور جو دل کے یقین سے مانتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں سچائی نظر آتی ہے، وہ دنیاوی مفاد کی خاطر دین کے معاملے میں غافل نہیں ہوتا، لاپرواہ نہیں ہوتا، غیر ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو بھی پتہ چل جاتا تھا اور یہ پتہ چل جاتا تھا نبی کی کوئی حیثیت ہے، رسول کی کوئی حیثیت ہے، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے میں سستی کوتاہی سے کام نہیں لیتا تھا۔ ہمارے پاس تو الماریاں بھری پڑی ہیں، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، شوق بھی نہیں، کوئی اتفاقاً سامنے آ گیا یا ضرورت پڑ گئی تو اتنا سا دیکھ لیا، یا پیپر دینا ہے اتنے سے صفحے پڑھ لیے پڑھا لیے کہ ضرورت پڑ گئی، یا تبرکن قرآن کے چند صفحے یا کوئی دین کی حدیث کی کوئی کتاب ہاتھ آ گئی چند صفحے پڑھ لیے کبھی کبھار، یہ بھی غنیمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کتاب العلم میں ہے، ایک شخص بنو سعد بن بکر سے آیا جس کا نام زمام بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اپنا تعارف بعد میں کروایا، پہلے وہ اونٹ پر سوار آیا ہے اور اونٹ کو مسجد کے کونے میں بٹھایا اور جیسے اسے ایک ٹانگ اس کی گھٹنا باندھ دیتے ہیں اس نے باندھ دیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، تو اس نے آتے ہی کہا اَيْنَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کون ہے، کہاں ہیں؟ اس کو فرق کا پتہ نہیں چلا، ہم تو اپنی نمائش کرتے ہیں نا کہ گروپ میں بیٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان فرق نہیں محسوس ہوتا تھا، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ فرمائی اور مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں نے استقبال کیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں کٹھے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ابوبکر کون ہے، لوگ کٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ حضور ہے،
جب بال میں کوئی دھوپ سی آئی اور سایہ کرنے کی ضرورت اوپر کپڑا کر دیں تو پتہ چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنی سادگی اور نمائش سے ڈرتے تھے۔ ہم بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نمائش پر، نمایاں ہونے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں ہمارے درمیان، تو اس نے کہا کون؟ ہم نے کہا کہ الرجل ابیض متقی، یہ جو ٹیک لگائے سفید رنگ کے شخص بیٹھے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے فوراً ہی سوال کیا، یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب، یہ کہہ کر کہنے لگا میں آپ سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں، اور میرے سوال جو ہوں گے وہ مشدد، وہ تھوڑے سے مشکل سخت انداز میں ہوں گے۔ لا تجد علی فی نفسک، اپنے جی میں میرے بارے میں گھٹن ناراضگی نہ پانا، پہلی معذرت کر لی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں آپ کی بات سن رہا ہوں، بات کریں جتنی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر، قسم دے کر کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں بھی کہتے اللہم نعم، ہاں۔ پھر وہ کہتا ہے انشدک باللہ، اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں؟ آپ نے جواباً فرمایا اللہم نعم، ہاں، اللہ کو گواہ بنا کر کہا واقعی۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال میں 1 مہینے کے روزے رکھیں؟ آپ نے پھر فرمایا اللہم نعم، ہاں، اللہ کا واسطہ، اللہ کی کو میں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں۔ پھر اس نے اسی طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ناخذوا صدقہ من اغنیائنا وننقسم علی فقرائنا، کیا ہم اپنے امیروں سے زکوٰۃ لے کر ہمارے فقیروں پر خرچ کر رہے ہیں؟ آپ نے پھر کہا اللہم نعم۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرا نام ضمام بن ثعلبہ ہے، میں سعد بن بکر سے ہوں، اور میری قوم کی طرف سے میں نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ آپ کی تحقیق کر کے آؤں اور آپ کی دعوت کیا ہے یہ پوچھ کر۔ دیکھا جن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بات پہنچ جاتی ہے پھر وہ دیر نہیں لگاتے، ہمت کرتے ہیں، اور ہم الماری سے اٹھا کر سیرت نہیں اٹھا کے پڑھ سکتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی کتاب العلم صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے مشرقی جانب گاؤں میں اپنے انصاری بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ جب شروع میں گئے تو ایک دن میں جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی میں لے آتا، آ کر اپنے انصاری بھائی کو سنا دیتا۔ دوسرے دن وہ جاتے تو اپنے انصاری بھائی وہ جب آتے تو وہ مجھے سنا دیتے۔ طلب ہے نا، کیا ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو ہم گھر جا کر اپنے گھر والوں کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، زیادہ نہیں تو کچھ۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، پیارے مصطفیٰ کے جو پروانے ہیں یہ ان کا طریقہ شیوا ہے، وہ تالے بن کر لیتے ہیں پھر لے کر آگے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بخل ہے، کنجوسی ہے
کہ ہم طالب بھی نہ بنے اور جو زبردستی کسی حوالے سے ہمارے کانوں میں پہنچ جائے اس میں سے کچھ دل میں نہ اتاریں، اگر اتر جائے تو پھر جا کر گھر میں، معاشرے میں، دکان میں کسی کو بٹھا کر تقسیم نہ کریں۔ یہ ہے اصل میراث۔ دیے سے دیے جلانا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، پھلا پھولا رکھے، جو میری باتیں سنے، یاد کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ ہو سکتا ہے جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہو، وہ اس سے لے کر زیادہ نفع پہنچا دے۔ آپ نے ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی سے جلایا، بہت بڑا لیمپ جل گیا اور اس نے آپ سے زیادہ روشنی دے دی ماچس سے۔ اس طرح دین کو سننے کے طالب جب تک نہیں بنتے، دل میں اس کی قیمت ویلیویشن نہیں پیدا کرتے، ہمارے اندر، ہمارے عمل میں دین نہیں آئے گا۔ رواجن کچھ آ جائے گا، پوری طرح نہیں آئے گا۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہی بھی بخاری شریف میں ہے اور کتاب العلم میں ہے، نماز خسوف کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، حمد اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وثنا علیہ، اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی۔ آپ نے فرمایا لم اکن رأیتہ الا اريد الا رأيته كل شيء حتى الجنة والنار، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز دکھا دی ہے اور اس کو اس کے مقام پر دکھایا ہے، حتیٰ کہ جنت جہنم بھی بتا دی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قد اوحی، مجھ پر یہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے، انکم یفتنون فی قبورکم، یقیناً تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، تمہارا پیپر ہوگا، امتحان ہوگا۔ یہی تو وہ یقین ہے جس سے انسان کی زندگی سنورتی ہے۔ یہی وہ غفلت ہے اس پیپر کے بارے میں کہ ہم دنیا میں زیادہ الجھ جاتے ہیں اور اس کو اصل ٹارگٹ سمجھ کر اپنی ملجا ماوا اور حیثیت اور اسی کے حصول کے لیے شب و روز کھپا دیتے ہیں اور زندگی ضائع کر رہے ہیں، جبکہ اصل اس پیپر میں پاس ہونے کے لیے یہ زندگی دی گئی تھی۔ یہ جو ڈیوریشن ہمیں ملا ہے، یہ دنیا میں نعمتیں ملی ہیں، یہ اس پیپر میں پاس ہونے کے لیے۔ اس پیپر کا ایک سوال پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں کر کر بتایا، نمایاں کر کے۔ باقی سوال تو بیچ میں ہی آ گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ما علموں کا، ما علموں کا، اندر کس بند ہو گئی، تجھے کیا علم ہے؟ لہذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ شخص جو مومن ہوگا یا یقین رکھنے والا ہوگا۔ صاحب حضور کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یا مومن کا لفظ بولا ہے یا یقین کا لفظ بولا ہے۔ یہ اندر کا سپیکر بند ہو گیا، آواز کیوں کم ہو گئی؟ کہ یقین رکھنے والا ہوگا تو وہ شخص فوراً بولے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے، ایمان رکھنے والا ہے، کیا کہے گا؟ ہاں ہاں وہ محمد رسول اللہ
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. جاءنا، وہ ہمارے پاس آئے، بالبینات والہدا، دلائل براہین قرآن و سنت لے کر، ہدایت ہمارے پاس لے کر آئے. فاجبنا، ہم نے قبول کی، واتبعنا، اور ہم نے اس کی پیروی کی. یہ قبر کا سوال ہے. کیا ہم دے سکتے ہیں؟ اپنا حساب کریں. کیا یہ سوال کا جواب یقینی طور پر دے سکتے ہیں؟ ہم نے تو بھاگے دوڑے مولوی سے سنا ہے کہ حضور آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی اصل محنت اور وہ کیا لے کر آئے، اس کو جاننے کی محنت اور پھر اس کو اپنانے کی محنت میں ہم گزارا لمس ہیں. پھر وہ شخص یقین دلانے کے لیے کہ میں اپنے سوال کا جواب صحیح دے رہا ہوں، جیسے شاگرد سے سوال کیا جاتا ہے 3-4 سوالوں میں سے ایک سوال صحیح کون سا ہے، تو اپنے جواب پر زور دینے کے لیے اس کو بار بار دہراتا ہے. تو وہ قبر میں کہے گا، مومن کیا کہے گا؟ 3 بار کہے گا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص جس کے بارے میں آپ اسی سوال کر رہے ہیں 3 بار کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرشتے اس سے کیا کہیں گے؟ نم صالحہ، سکون سے سو جا، قد علمنا انت موقنم بی، ہمیں علم ہو گیا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنے والے ہیں. یہ سوال کا جواب وہ دے گا. بھائیو کہیں مشکوک نہ ہو جانا اپنے پاس نہیں، یہ بخاری شریف میرے پاس ہے، اس میں وہ روایت نکال کر بھی دکھا سکتا ہوں کہ آپ کا ایک چھوٹی سی کتاب ہے، یہ بخاری شریف 30 پارے کر کے 3 جزوں میں تقسیم اور 1 جز ریڈیوس فارم میں. تو یہ اس میں وہ حدیث موجود ہے. کیا اس نے کہا؟ فرشتہ کہے گا ہمیں یقین ہو گیا ہے تیرے بول سے، تیرے لب و لہجے سے، تیرے فوراً جواب دینے سے، تیری کیفیت سے ہم نے تجھے یقین کر لیا ہے کہ تو واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا ہے، حضور پر ایمان لانے والا ہے، حضور کا پیروکار ہے. سلامتی سے سو جا. اور دوسرا شخص جو مشکوک یا منافق، ٹائم بینگ، وقتی فائدے اٹھانے والا، کبھی مان لیا کبھی نہ مانا، کبھی کافروں والا طریقہ کبھی مسلمانوں والا طریقہ ہے، جس میں زیادہ تر آج کا مسلمان شمار ہو رہا ہے. فتویٰ نہیں لگا رہا، طرز عمل بیہیویئر سے پتہ چل رہا ہے. وہ کہے گا ہاں یقولون، لوگ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. سمیت الناس یقولون، لوگوں کو سنا تھا، مولویوں کو سنا تھا، پیروں کو سنا تھا، فلاں کو سنا تھا، وہ کہتے تھے یا کتابوں میں کچھ دیکھا تھا کہ حضرت محمد آئے تھے. فقلت، تو میں بھی کہہ دیتا تھا حضور آئے تھے. اب اس کا اثر کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں. اب ہم نے یہ بات سن کر اپنے خود انصافی ضرور کرنا ہے کہ ان 2 کیٹیگریز میں ہم کہاں فال کر رہے ہیں، کس میں شمار ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے یقبض العلم. ایک روایت میں ہے علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم کے ماہرین کی موتیں ہونے لگ جائیں گی. کتابیں تو بہت ہیں، لائبریریاں بہت ہیں، تو علم کیسے اٹھ گیا؟ اس کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہو جائیں گے.
جاننے والے تو بہت ہیں، جس کو عادل گائے وہی مفتی اعظم ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اَن يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت چھا جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی یہ حوالے ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے آپ کا، کیا ہے کہ اَن يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالیت چھا جائے گی۔ آپ کہیں کہ مولانا لٹریسی ریٹ تو بہت بڑھ گیا ہے، ڈگریاں اور کوالیفیکیشن تو بہت زیادہ ہے، آپ کہتے ہیں جہالت چھا جائے گی۔ یہ علم دین پر عمل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دین کو ماننے والے ہیں، یہ کم ہو جائے گا، یہ تھوڑا ہوتا جائے گا، تو اس کے جگہ کیا آ جائے گی؟ جہالت۔ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں میں سے سب کو نہیں تو ایک کو، دو کو، بھائیوں میں، بہنوں میں، عورتوں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، معاشرے میں کچھ لوگوں کو دین کا ماہر بناتے رہیں۔ وہ ہمارے گھروں میں دیا بنے گا، لیکن ماہر بنانے کے ساتھ اس کو پروٹوکول، اس کی عزت و تکریم اتنی ہو کہ کسی بادشاہ کی نہ ہو، اتنی عزت ہو کہ باقیوں میں وہ رشک بن جائے۔ جبکہ دیکھا ہے کہ ہم ایسے افراد کو، حافظ صاحب کو، قاری کو، عالم کو وہ عزت و تکریم نہیں دیتے جس سے دوسرے رشک کرے، بلکہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ پہلے بولنے کا لب و لہجہ ہی ہمارا ایسا ہوتا ہے جس میں احترام کی بجائے حقارت کا پہلی، او حافظ، او مولوی ادھر آ، ان کو ہم تکریم نہیں دیتے۔ جبکہ قرون اولیٰ میں بادشاہ اپنے بچوں کو وقت کے بڑے عالم کے جوتے پکڑنے کا سکھاتے تھے، ان کے سامنے زانوں تلمس طے کرواتے تھے، ان سے وہ علم سکھواتے تھے، اور جب ان کو علماء ملنے آتے یا وہ ملنے جاتے تو ان کی تکریم ایسی کرتے کہ بادشاہ کے ساتھ سب لوگ رشک کرتے۔ آج ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مکتوم آتے ہیں۔ آپ اس وقت کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو آپ نے تھوڑا سا توجہ یعنی مداخلت سمجھی کہ ہلکا سا چہرہ مبارک پر یہ اظہار ہوا کہ میں ان کی بات پہلے کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو دین کا طالب ہے وہ دنیا کے تمام مالدار ہیں، یہ MNA، سرمایہ دار، ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بھی ہیں، بڑے سے بڑا، وہ آ جائے پہلے احترام اس کا ہے۔ یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جو دین کا طالب ہے، فرمایا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پتہ ہے آپ اس کو چھوڑ کر جن کو عزت دے رہے ہیں جو دنیا کے لحاظ سے بڑے ہو سکتے ہیں، دین کے لحاظ سے بڑے نہیں ہیں، وہ دین قبول کرے نہ کرے، اس نے تو قبول کیا ہوا ہے، یہ نابینا ہے، مال میں کوتاہ ہے، معاشرتی سیٹ اپ میں بہت پسماندہ ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کا نور ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو دین کا طالب بن کر آپ کو چاہنے کے لیے اللہ کے لیے آپ کی طرف ہمت کر کے آ رہا ہے، دیکھنے نے ابینا ہے، مالی لحاظ سے، شکل و صورت میں، ہر لحاظ سے وہ جو آپ کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے جن کو پروٹوکول دیتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ بہت ہی کوتاہ ہے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس کے دل میں
اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے چھوڑ کر یہ دنیا کے بڑوں کو پریفرنس دینی مجھے نہیں پسند آئی۔ ہمارے اندر یہ کمزوری عام ہے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ۔ اے انسانوں سن لو، یہ جو قرآن ہے، یہ جو نصیحت ہے، دین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نصیحت ہے۔ جو چاہے اس کو قبول کر لے۔ آپ جانتے ہیں اس کی عظمت اور پاکیزگی کو، اور اس کی شورٹی کو، صحت کو، فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ، یہ بڑی عزت والے صحیفوں میں، ورقوں میں درج ہے، اور اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، اور پاکیزگی کے ساتھ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، جنہوں نے اس کو لکھا، قبول کیا، لے کر آئے، اور قیامت تک جن کے ہاتھوں میں یہ چلے گا یہ بڑے پاکیزہ نیکوکار ہیں۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، انسان مارا گیا، انسان کے لیے اس سے بڑی بد دعا نہیں ہے۔ مفسری لکھتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، اللہ تعالیٰ جب قرآن میں یہ کہتے ہیں انسان کے لیے اس سے بڑی بد دعا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ انسان مارا گیا جس نے اس کی ناقدری کی، اکفرہ، نہ شکری کی، اس کا انکار کیا، اس کو اہمیت نہ دی، اس کو پریفرنس نہ دی، قتلا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ای شیء خلق، بھول کے ہے تو اپنی حیثیت کو، تجھے ایک بوند سے بنایا ہے، من نطفہ خلقہ فقدر، پھر تجھے تیری شکل و صورت خوبصورت بنائی، اور وہ موضوع لمبا ہو جائے گا، کتنی خوبصورت شکم مادن میں تیرا سب کچھ لکھ دیا، اور پھر تیری رزق، تیری زندگی، تیری تقدیر، سب کچھ، ثم السبیل یسرا، پھر تیری ڈیلیوری، پیدائش کو ہم نے آسان کیا، پھر دنیا تیرے لیے آسان کر دی، ثم مات فاکبرا، پھر تجھے موت دے گا، پھر تو قبر میں جائے گا، رکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عام سڑکوں پر پھینک دیا جائے، جیسے جانور پرندے چرند مر جاتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں دنیا مخلوقات ان کو نوچتی پھرتی ہے اور اس کی حرمت نہیں رہتی۔ تجھے کتنی تکریم کے ساتھ قبر میں رکھوایا۔ فَأَكْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ اٹھا کر تو اس سے حساب لے لے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ایسے نافرمان انسان سے کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ، اتنی تجھے عزتیں دی، اتنے تجھے شرف دیے، تجھے پیدا فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تجھے سننے دیکھنے والا انسان بنایا، اور پھر تیرے لیے رشد و ہدایت بھی بھیج دی، قرآن بھیجا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، کتنی عزت و تکریم اور پاکیز کے ساتھ تجھے تعلیم دی گئی، اب تجھے آزادی دے دی ہے، فرما برداری اپنا چاہے نافرمانی اپنا۔ لیکن اتنا کچھ دیا، اتنے پیدائش سے گزارا، زندگی میں اتنا کچھ دیا، تکریم کے ساتھ قبر میں رکھوایا، کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ، جس کام کا تجھے حکم دیا تھا تو نے وہ نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنی دنیا کی طرف دیکھ، تیرے لیے میں نے کتنے اسباب پیدا فرمائے، کھانے کو دیکھ لے، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی اتارا اور اس کے ساتھ، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو پھاڑ کر، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس میں اناج اور نکالا، وَعِنَبًا، انگور، اور قضبا، اور ترکاری سبزیاں، فروٹ، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، انگور اور کھجور، پتہ نہیں کیا کچھ، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور تیرے لیے فروٹوں میوہ جات کی بہتات،
اور چارہ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کے لیے یہ نفع کے ذرائع ہم نے اکٹھے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات اگلی صورت میں فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تیرے پاس جو ہم نے قرآن کو بھیجا ہے، یہ لانے والا بڑا محفوظ اور بہت ہائی سیکورٹی والا ہے۔ وہ کون تھا؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اصل صورت میں 2 دفعہ دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ پورا افق بھرا ہوا ہے، ان کے 600 پار ہیں، وہ اس طرح پھیلے ہوئے ہیں، اتنا بڑا، پوری انسانیت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ لہذا کوئی رستے میں قرآن کو لانے میں سیکورٹی کے خلاف کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمزور ہی بک سکتا ہے نا، ضرورت مند ہی بک سکتا ہے، مجبور ڈر والا ہی سیکورٹی، لیکن سیکورٹی مال جاتا ہے، گن مین ساتھ ہوتے ہیں اور کوئی فائر کرتا گیا، صحیح ہے۔ لہذا یہ سیکورٹی رسک کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑی قوت والا اور عرش کے مالک اللہ رب العزت کی ہاں بہت عزت والا اور بڑا ہی دیانتدار ذمہ دار حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ لے کر آئے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور یہ جو آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور اس وقت کے لوگوں نے مجنون، دیوانہ، ساحر کہتے تھے، فلاں سے سیکھا ہوگا، فلاں سے سیکھا ہوگا، یا دمالی خرے، اس طرح استغفر اللہ کی بنا طرح طرح کی باتیں کرتے۔ دنیا کے پڑھے لکھو، عقل والوں، سمجھداروں، ڈگریوں والوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تم نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ رَآوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے نسل آدم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے افق پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور جو حضور تک ہمیں نہیں پتا، حضور کے ذریعہ علم پہنچا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے کام نہیں لیا، پوری طرح ہمیں پہنچایا ہے، کچھ چھپایا نہیں کہ کچھ باتیں کر دیں، کچھ رکھ لیں، اور نہ اس میں شیطان مردود کا حصہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تمہیں مل رہا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو تمام جہانوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، اس کو قبول کرنے کی بجائے کون سی ڈگریوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہتا ہے وہ قبول کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ایسے نہیں جو تم چاہو گے وہ ہوگا، ایسے نہیں جو تم چاہو گے وہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ تو لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے لیے سیرت کی کتابیں پڑھنی چاہیے، حدیث کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو آگاہ کر رہا ہے، اے دنیا کی زندگی میں الجھے ہوئے انسان، اس وقت کو یاد کر، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب دماغوں کو پھاڑ دینے والی، پاگل کر دینے والی، مدہوش کر دینے والی قیامت کا اعلان ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامی وابی وصاحبتی وبنی، جس دن ہر انسان اتنا بیگانہ ہو جائے گا، وہ اپنے بھائی سے بھی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، اولاد سے بھی، سب ایک دوسرے سے بیگانے ہو جائیں گے۔
اس حد تک ہوں گے کہ لباس کے بغیر ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس طرح ایک دوسرے پر نظر نہیں پڑے گی؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کا یہ جھٹکا ہی ایسا سخت ہوگا، ہوش ہی نہیں ہوگی ایک دوسرے کو دیکھنے کی، اتنی بیگانگی۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر انسان اپنی اپنی صورتحال میں پھنسا ہوگا۔ اس وقت دو قسم کے انسان ہوں گے، وجوہ یومئذ مسرہ، ایک وہ انسان جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہو رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر خوشی اور بشاشت اور تازگی چھائی ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دینا، یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دینا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر گرد چھائی ہوگی، تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، چہروں پر سیاہی پھیل رہی ہوگی، اُولَئِکَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہ نافرمان، یہ کافر، یہ نہ قدرے نہ شکرے اور فاسق و فاجر لوگ ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے یا اللہ اللہم لا تجعلنا من الکافرۃ الفجر، کافر اور فجر لوگوں میں سے ہمیں نہ کرنا، اس لیے کہ جب انسان دنیا سے جائے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں، سلام کریں۔ ابھی شیخ عمر صاحب سے میں نے پوچھا پچھلے جمعہ کے دوران پتہ چلا کہ ان کے بچوں کے ماموں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چند لمحے پہلے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، تو وہ چلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پوروں سے شادی کرنے کا پروگرام ہے، اور گھر گئے ہیں، چند منٹوں میں پانی مانگا اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخیر اچھا، سب کچھ اچھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَا نعم دار المتقین، متقین کے لیے بڑا ہی اچھا نعمتوں والا گھر ہے، جنات عدن یدخلونہا، جنت کے ہمیشہ کی جنت کے بعد جس میں داخل ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جن میں نہریں بہتی ہیں، لہم فیہا ما یشاؤن، اور ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اور کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی ذات سے ڈرنے والوں کے لیے جزا عطا فرمائیں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے جب روح قبض کرنے آئیں گے، یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے جب دنیا سے جائیں اور قبر میں حساب شروع ہونے لگے تو ان کو یہ کہا جائے کہ تو دین پر مطمئن تھا، جا اللہ کے بندوں میں اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر مطمئن کر دے، وہ یقین عطا کر دے جو قبر میں سوال ہوگا، جو میں نے شروع میں خطبے میں سنایا بخاری شریف کے حوالے سے کہ تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کے بارے میں کیا جانتا ہے، تو وہ کہے گا، کیونکہ اکثریت بعد میں آئی ہے تو اس لیے 1 منٹ کے لیے معذرت چاہتا ہوں، تو وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ اس سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو وہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہے گا محمد رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جاءنا بالبینات والہدی، یہ بینات اور ہدایت لے کر آئے، فاجبنا، ہم نے قبول کی، واتبعنا، اور اس کی پیروی کی، اور پھر وہ بار بار اپنے جواب کو
کی سچائی کے لیے 3 بار دہرائے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دنیا میں ہماری طرف بھیجے گئے وہ کون ہے؟ محمد محمد۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ نم صالحہ، سکون سے سو جا، قد علمنا انت موقنم بھی، ہمیں جان لیا ہے تجھ پر یقین رکھتا ہے۔ دوسرا وہ منافق یا مشکوک انسان جس کی زندگی میں حضور کے ساتھ پوری یقینی وابستگی نہیں ہوگی، وہ کہے گا سمیت الناسا، میں نے لوگوں سے سنا تھا، یقولون، وہ کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ان کی یہ باتیں ہیں، فقلت، میں بھی یہ کہہ دیتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچائی سیما لانے اور حضور کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا